الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں اور واضح کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کے نہ آئے۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن قربانی کا دن اور 11واں ذو الحجہ قیام منی ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ درج ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔